بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نصیص نمبر 27 ہے، سورۃ الحجرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان کنتم بین ید یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، لا تقدموا نہ آگے کرو، قولا و فعلا، بین یدی اللہ اللہ کے سامنے، ورسولی اور اس کے رسول کے سامنے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی سمیع ہر بات سننے والے، علیم ہر کام جاننے والے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، لا ترفعوا نہ بلند کرو، اصواتکم اپنی آوازیں، فوق صوت النبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آواز کے اوپر، ولا تجہروا اور نہ زور سے کہو، لہو ان کے سامنے، بالقول بات، کا جہر جیسے کہ زور سے کہنا، بعضکم تمہارے بعض کا، لبعض بعض سے، ان تحبط یہ کہ برباد ہو جائے، اعمالکم تمہارے کام، وانتم اور تمہیں لا تشعرون خبر بھی نہ ہو، ان الذین بے شک جو لوگ یغضون پس رکھتے ہیں، اصواتهم اپنی آوازیں، عند رسول اللہ اللہ کے رسول کے سامنے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جو امتحنوا جانچ لیے ہے اللہ نے، قلوبهم ان کے دلوں کو، للتقوی بچنے کے لیے، تقوی کے لیے، لہم ان کے لیے، مغفرت بخشش ہے، اجر عظیم اور بڑا بدلہ ہے۔ اب سورۃ الحجرات کا ماقبل سورۃ الفتح کے ساتھ اس کا کیا ربط ہے؟ تو دیکھو کہ دونوں صورتوں میں ربط اور ارتباط یہ ہے کہ سورۃ الفتح کے آخر میں حدیبیہ میں موجود صحابہ کی مدح اور منقبت تھی، اور اس صورت کے شروع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور تکریم کا حکم ہے۔ دونوں صورتوں میں ربط یہ ہے کہ چونکہ صلح صحابہ اکرام کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی، اس لیے بعض صحابہ نے اس سلسلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بے باکی کے ساتھ گفتگو کی تھی، اور جرات کے ساتھ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے گفت و شنود کیا تھا۔ تو بخاری شریف کے اندر روایت ہے جس میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو کا تذکرہ وہاں پر موجود ہے اس بخاری کی روایت میں، اس لیے اس صورت کے شروع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور تکریم کا حکم دیا، تاکہ آئندہ اس قسم کا واقعہ پیش نہ آ جائے۔ اس صورت کا وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو اس صورت کے چوتھی آیات میں بنو تمیم کے وفد کے بارے میں ہے کہ جو لوگ حجروں کے پیچھے سے آپ کو پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الحجرات مشہور ہو گیا۔ اب اس صورت کا تعارف کیا ہے؟ تو اس صورت میں 2 رکوع، 18 آیاتیں، 343 کلمات اور 1476 حروف ہیں، اور یہ صورت بالاتفاق مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد مدینے میں نازل ہوئی۔ اس میں آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حقوق رسالت کا بیان ہے کہ امتی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا حقوق عائد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جو فضائل اور کمالات عطا فرمائے تھے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال اتباع ہی کے سبب سے تھے، وہ تمام چیزوں کا یہاں پر اس صورت میں تذکرہ ہے۔ اب اس صورت کے مضامین کا خلاصہ کیا ہے؟ پہلے رکوع میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب اور حقوق اور جھوٹی خبروں کی تحقیق کرنے کا حکم ہے۔ آخر میں لڑائی کی صورت میں مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کرانے کا حکم ہے۔ یہ اس پوری صورت کے پہلے رکوع میں یہ مضامین بیان ہوئے۔ دوسرے رکوع میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے، بدگمانی اور غیبت کی ممانعت کا بیان ہے۔ پھر فضیلت
वो बुजुर्गी का दारो मदार ईमान ईमान पर है, और इस ईमान और इस्लाम का फ़र्क मज़कूर है। और आखिर में आराब की तरफ से अपने ईमान का एहसान जताना बयान किया गया है। तो इस सूरत के दो रुकू में ये मुख्तसर से मज़ामीन बयान हुए हैं। अब देखो, ला तुक़द्दिमु ये फ़ेल नहीं है, सीगा जम मुज़क्कर हाजिर, क़द्दम युक़द्दिम तक़दीमन आगे करना। ला तुक़द्दिमु का जो ना मफ़ूल छोड़ दिया गया है, यानी मफ़ूल यहाँ पर महज़ूफ़ है। वो ये है कि आय अलक़ौल वल फ़िअल, जैसे कि युअती और यमनउ का और कुलू वशरबू के मफ़ाइल छोड़ दिए गए हैं बाद जगहों में, तो यहाँ पर भी ऐसे इसके मफ़ाइल को हज़फ कर दिए गए और छोड़ दिए गए हैं। जहरा ये इसके मानी है, यानी जहरा, जहरा भी जोर से कहना, जोर से बात को करना। अन तहबता, अन ये अय खश्यत अन महजूफ का मुजाफ इले, अन ये यानी महजूफ का मुजाफ इले होकर मफूल लहू है। और अन मजदरिया है, यानी तुहबितु, यानी अन तहबता, तहबता को बतावील मजदर करता है, अय खश्यत हब्तिल अमाल, बतावील मजदर होकर मजदर के तावील में कर देता है। गज़ यगुद्दु, नसर यनसुरु से यानी आवाज, गज़ सौत आई आवाज को पस करना, नीचे करना। इम्तहाना, इम्तहाना इम्तिहान से जांचना, परखना, आजमाना। देखो कि इन आयात में देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम, के ए ईमान वालो अल्लाह और इसके रसूल से सबक़त मत किया करो और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह ताला खूब सुनने वाले, सब कुछ जानने वाले। यानी अल्लाह का डर अहकाम पर कमा हक व अमल की बुनियाद है। कानून तन्हा कुछ नहीं कर सकता, असल चीज़ को है खौफ खुदा ना हो, असल चीज खौफ खुदा होना चाहिए। अगर खौफ खुदा ना हो तो आदमी यानी हजार उज़र भी तराश लेता है और हजार उज़र भी सामने कर दे, हर बदअमली को खुद नेक अमल गुमान करता है। दूसरा हुक्म यह है कि ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाह, कि अल्लाह और इसके रसूल के सामने यानी लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताज़ीम और एहतराम के लहजे में अदाब और शस्तगी से बात करें, यानी अपने आवाज़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलाना ना होने दे। पैगम्बराना मर्तबा का यानी पूरा लिहाज रखे और चिल्ला कर तो हरगिज़ खिताब ना करे। यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने बड़े अदब और एहतराम से बात करें। यानी जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में तवाज़ो और अदब और आजीज़ी से बोलते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ से अपनी आवाज़ यानी पस रखते हैं, उन्हें उन्हीं के दिल तक़वे के महल है और तक़वे के जनाब वो तक़वे के जेवर से वो आरास्ता होते हैं। तो अल्लाह ने इनके क़ुलूब को परखा कि इनमें तक़वे का बीज बोया, उस इखलास और हक़ शनासी की बरकत से आखिरत में इनके सब कोताहियाँ माफ़ होंगी और इनको बड़ा अजर अज़ीम अता फरमाएगा। देखो यहाँ पर जैसे कि शुरू में मैंने जिक्र किया था कि बात ये हुई थी कि बनु तमीम के लोग ऐसे वक्त पहुंचे थे कि आप अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ रखते थे और वो बाहर से आवाज़ें देने लगे कि ए मोहम्मद बाहर आओ। ये बेअकल, बेतहजीबी और कदर यानी बेतहजीब लोग थे। तो वो अगर कुछ देर सब्र करते तो जब आप खुद बाहर तशरीफ लाते तो इस वक्त मिलते तो क्या बिगड़ जाता। लेकिन उन्होंने बाहर से आवाज़ें लगाना शुरू की, बल्कि इनके हक में बेहतर होता कि वो आपके दिल में इनकी कदर बढ़ती। यानी अगर वो बाहर इंतजार करते तो बाहर इंतजार करने के बाद आप अलैहिस्सलाम बाहर आते तो आप अलैहिस्सलाम के दिल में उनके लिए कदर बढ़ जाती। खैर खैर जो बात इत्तेफाकन सरसद हो गई, अगर वो अपनी तकसीर पर नादिम हो तो अल्लाह ताला गफूर रहीम है, उनको माफ कर देगा। अब जो यहाँ पर आगे जो बात हो रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तरफअू अस्वातकुम फौqa सौति नबी, देखो कि इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ए ईमान वालो,
یعنی اس ندا کو یعنی دو بار لایا، دو بار تاکید کے لیے لایا تاکہ ہر خطاب جدید کے وقت اپنی بصیرت کی جدید کر لے اور غور اور فکر سے بالکل غفلت نہ برتے، آواز کو آپ کی مجلس میں پست رکھے، یعنی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت نبی، کہ اپنی آواز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند نہ کرو، یعنی جب آپ گفتگو فرما رہے ہو اور تم بھی گفتگو کرو تو اپنی آواز کو بلندی میں اس حد تک نہ پہنچاؤ جس حد تک آپ پہنچانے والے ہو۔ تو اس آوازوں میں یہ آ جاتا ہے کہ آواز یعنی اپنی آواز اس طرح ہلکی جو رکھو کہ آپ کا کلام تمہارے کلام سے بلند نظر نہ آئے اور آپ کا چہرہ تمہارے چہرے پر نمایاں ہو، یہاں تک کہ آپ کا مقام اس سے چمکنے والا ہو، یعنی آپ کی سابقیت واضح تر ہو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نہ ان سے کھل کر بولو جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے سے کھل کر بولا کرتے ہو۔ جب تم یعنی آپ سے اس حالات میں گفتگو کرو کہ آپ خاموشی اختیار فرمانے والے ہو تو آواز کو بلند کرنے کی جو ممانعت کی گئی ہے اس سے مت پھرو، بلکہ وہ ملحوظ خاطر رہے، اور مزید یہ کہ چہرے میں اس مقام پر بھی نہ پہنچو جو تم باہمی ایک دوسرے کے ساتھ استعمال کرتے ہو، اور ایسا مت کرو کہ جان بوجھ کر آپ سے ایسا نرم اور سرگوشی کے قریب کلام کرو جس سے وہ دوبارہ سوال کر کے چہرے یعنی جہر میں اضافہ ہو۔ تو روایت میں یہ ہے کہ یعنی ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کے متعلق اتری ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات جو ہے نا ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کے متعلق اتری ہے، ان کو یعنی اونچا سنتا تھا اور ان کی آواز بھی زوردار تھی، کلام کرتے وقت وہ اپنی آواز کو بلند کرتے، بس اوقات وہ آپ سے بات یعنی کرتے ہوتے تو ان کی آواز سے آپ کو تکلیف پہنچتی، تو یہ ان کے متعلق ہوتی، یعنی مخصوص یعنی جہر کی ممانعت یعنی اس بات سے معلوم ہوتی ہے کہ مطلقاً جہر سے نہیں روکا گیا، یعنی کسی صورت میں ان کو سوائے آہستہ کلام کی اجازت ہی نہ ہو، بلکہ مخصوص جہر کی ممانعت کی گئی ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ ایسا جہر جو اس انداز کا ہو جس کی ان کے ہاں باہمی گفتگو میں عادت تھی، اور وہ جہر عظمت نبوت شان ذات نبوت کے لحاظ کے بغیر ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام شان اور شان نبوت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے بات کرنے کی جو ہے نا وہ حکم دیا گیا ہے، یعنی ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہاں پر دیکھو ان تحبط یہ مفعول لہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور نہیں کے معنی سے متعلق ہے، معنی اس طرح ہے یعنی انتہو عما نہیتم عنہ لحبوط اعمالکم بخشیت حبوط یعنی حبوطها، تم باز رہو اس سے جس سے تمہارے اعمال کے حبط ہونے کا خطرہ یعنی خطرہ پیش ہو۔ حبوط کا مضاف محذوف مانا گیا ہے، یعنی یہ جو حبط ہے ان تحبط اعمالکم تو اس کا مضاف جو شروع میں نے بتایا تو وہ محذوف ہے، وانتم لا تشعرون، اور تم اس کی خبر بھی نہ ہو کہ تم اپنے اعمال کو برباد کر جاؤ۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پس رکھتے ہیں، یعنی اپنی آوازوں کو آپ کی تعظیم کے لیے پس رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوب للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے خاص کر دیا۔ اب دیکھو اولئک الذین، اولئک مبتدا ہے اور الذین یہ جملہ اس کی خبر ہے، یعنی الذین کا صلہ للتقوی ہے، یعنی تقوی وہ بات پوری ہوا، یعنی یہ اپنے مبتدا سے مل کر خبر انہ بن گئی۔ امتحانہ کا معنی تقوی کے لیے خاص کرنا، جیسے کہ عرب ایک جملہ ہے کہتے ہیں یعنی امتحان الذهب، جبکہ وہ پگھلایا جائے اور اس سے میل کو نکال دیا جائے اور صاف کر دیا جائے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے دل کے ساتھ یعنی بالکل صاف کیا جائے، صاف یعنی بالکل یعنی متخیر معاملہ کیا گیا تو اس کو خالص پایا گیا۔ تو لہم مغفرۃ و اجر عظیم، تو ان لوگوں کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے، یہ دوسرا جملہ ہے۔ یہ شیخین یہ جو لہم اجر عظیم کہ جو لوگ دیکھو اولئک الذین امتحن اللہ، کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آزمایا پر کلے تقوی کے لیے، تو لہم مغفرۃ اجر عظیم، تو ان کے لیے بڑی بخشش ہے، بڑی اجر ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو دوسرا جملہ ہے یہ شیخین رضی اللہ عنہما کے متعلق اتری کیونکہ وہ دونوں آواز کو ہلکا کرنے والے تھے، تو گویا کہ اس آیات میں شیخین رضی اللہ عنہما کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، ان آیات میں آگے وفد بنی تمیم کے نادانی کو بیان فرما رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو آگے ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔